کوئی ایسا خلق واقعہ عجیب چیز صادر ہو جاتی ہے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ ولی کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر ہو جائے یہ بھی برحق ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے نشانی ہوا کرتی ہے اور حکمت ہوا کرتی ہے۔ تمام نبیوں کے معجزات بھی برحق ہے، تمام ولیوں کے جو کرامات ہیں وہ بھی برحق ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دراصل وہ معجزہ، وہ کرامت اس نبی کا کمال نہیں ہوتا، اسی طرح کرامت کا ظاہر ہو جانا یہ بھی اس ولی کی کوئی وہ فضیلت نہیں، کمال نہیں، بلکہ کسی نبی پر کوئی معجزہ ظاہر ہوا تو یہ اللہ کا کمال ہے۔ اللہ اپنی طاقت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، اپنے اختیارات کو دکھلا رہے ہیں۔ ولی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوئی، ولی کا کوئی کمال نہیں، بلکہ وہ اللہ اپنی طاقت کا مظاہرہ فرما رہے ہوتے ہیں، اپنے اختیارات لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں اتنی بڑی طاقتور ذات ہوں، میں وہ خالق اور مالک اور قادر مطلق ذات ہوں کہ جو ناممکن چیز ہو، ناممکن کام ہو، میں اس کو بھی ممکن کر سکتا ہوں۔ اس لیے جتنے بھی نبی گزرے انہوں نے کبھی بھی معجزات دکھلا کر اللہ کی طرف سے دی ہوئی وہ نشانیاں دکھلا کر یہ اقرار نہیں کیا، یہ اظہار نہیں کیا کہ یہ ہمارا کمال ہے، بلکہ ہر نبی نے یہی الفاظ اختیار کیے، یہی لوگوں کو پیغام دیا کہ یہ لوگوں، یہ کام، یہ معجزہ جو ہم دکھلا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ادھیڑ عمر میں، بڑی عمر میں، جس وقت کے ظاہری اسباب اولاد کے ختم ہو جاتے ہیں، اس وقت اللہ اولاد عطا کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی اقرار کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قبروں سے مردوں کو زندہ فرما رہے، یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا کمال ہے، بلکہ ان کا اقرار، ان کا اعلان یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کمال نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ یہ نشانی ہے، اللہ کا کمال ہے۔ اور نشانی اور معجزہ کو دیکھ کر، کرامت کو دیکھ کر پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا یہ ٹھیک بات ہے،
یہ سچ بات ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نبیہ نہیں ہے بلکہ وہ ولیہ ہے۔ نبوت نہیں عطا کی گئی، ولایت ان کو عطا کی گئی۔ ایک کمرے میں بند ہے، باہر تالا لگا ہوا ہے، کوئی چیز جا نہیں سکتی ادھر، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں رہ رہی ہیں، تالا لگا کے جاتے ہیں، پھر اپنے وقت پر آتے ہیں، تالا کھولتے ہیں اور کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے، تالا کھولا اور دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس انگور ہے، ایسے پھل ہے جن کی موسم بھی نہیں ابھی۔ زکریا علیہ السلام نے مریم سے پوچھا، اے مریم، یہ بے موسم پھل تجھے کس نے دیے، کہاں سے آئے؟ کوئی یہاں پہنچانے والا نہیں، تالا لگا ہوا ہے، کمرہ بند ہے، کوئی دے کر جا نہیں سکتا۔ اگر کوئی دے کر جانے والا بھی ہوتا، لیکن یہ تو پھل بھی بے موسم ہے، ان کا تو موسم بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے آئے؟ بی بی مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے ہیں، اللہ نے مجھے یہ بے موسم پھل کھلائے ہیں۔ زکریا علیہ السلام سوچتے ہیں کہ اولاد سے ابھی تک میں محروم ہوں، 90 سال کی عمر ہے، بیوی کی عمر 100 سال ہے۔ سوچ آتی ہے کہ جو رب، جو خالق اور مالک بیوی مریم کو بے موسم پھل بند کمرے میں کھلا سکتا ہے، وہ رب مجھے بھی تو اس بے موسمی اولاد گویا دے سکتا ہے۔ موسم نہیں ہے، عمر نہیں ہے اب ہماری، لیکن اللہ اس پر قادر ہے کہ جیسے مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل بند کمرے میں عطا کر سکتا ہے، وہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ فوراً سجدہ میں گر کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا ربا، آپ قادر مطلق ذات ہیں، آپ تو وہ ذات ہیں جو ناممکن کو بھی ممکن کر سکتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کو آپ نے بے موسم پھل کھلائے جو ناممکن تھا۔ ربا، میں آپ سے امید لگاتا ہوں، اللہ، یہ ظاہری طور پر دنیا کے قانون کے مطابق ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ادھیڑ عمر میں، عمر جب کراس کر جائے، 90 اور 100 تک پہنچ جائے، اس عمر میں اولاد پیدا ہو نہیں سکتی، یہ ناممکن ہے، بے موسمی بات ہے۔ لیکن اللہ، تیرے نزدیک کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ تعالی نے اولاد عطا کر دی، بیٹا عطا کر دیا، ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل کھلانا یہ کرامت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ زکریا علیہ السلام کو بے موسمی
بے وقت اولاد دینا یہ معجزہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، برحق ہے دونوں، لیکن فرق یہ ہے معجزہ اور کرامت ہوتی برحق ہے، لیکن ایمان یہ ہو، عقیدہ اور نظریہ یہ ہو کہ یہ کمال اللہ کا ہے، قدرت اللہ کی ہے، طاقت اللہ کی ہے۔ یہی ہر نبی نے اقرار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی کرامت کو دیکھا تو زکریا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مریم آپ بڑی ولیہ ہیں، آپ کو اللہ نے بے موسم پھل کھلائے ہیں، آپ بے موسم پھل کھا سکتی ہیں تو مجھے اولاد بھی دے دو۔ نہیں، زکریا علیہ السلام نے وہ کرامت دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کے سامنے سجدہ کیا کہ جو اللہ بے موسم پھل کھلا سکتا ہے وہی اللہ اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اسی حضرت مریم علیہ السلام کو عیسائیوں نے دیکھا کہ اللہ نے بے موسم پھل کھلائے، اس کرامت کو دیکھ کر عیسائیوں نے عقیدہ اور نظریہ غلط اختیار کیا، وہ یہ کہ وہ مریم علیہ السلام سے مانگنے لگے، ان کی پوجا کرنے لگے، ان کی زندگی کے بعد ان کا مجسمہ بنا کر، ان کی تصویریں بنا کر ان کو ہی معبود بنا لیا، ان سے ہی مانگنے لگے کہ یہ نظریہ غلط ہے۔ کرامت اور معجزہ کو دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ سے مانگنا، یہ ٹھیک ہے۔ تو اولیاء کرام کی کرامات بہت ساری ہیں، بڑی تعداد میں اور برحق ہے، اللہ کے ولی بہت گزرے۔ یہاں ملتان کے حافظ جمال یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے نام سے یہ حافظ جمال روڈ مشہور ہے۔ ان کے بارے میں فرماتے ہیں یہ اللہ والے اتنے بڑے بزرگ تھے، مرنے سے پہلے وصیت نامہ لکھا اور اس میں 2 وصیتیں لکھی، 2 شرطیں لکھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کے اندر یہ 2 شرطیں ہو۔ پہلی شرط یہ لکھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی پوری زندگی میں اثر کی سنتیں قضا نہ ہو، فرض نہیں، سنتے نہیں جو ضروری سنتے ہوتے ہیں، ظہر کی سنتے بھی نہیں، فجر کی سنتے بھی نہیں جو ضروری پڑھی جاتی ہیں، اثر کی سنتیں جو پڑھنا ضروری نہیں ہے، غیر موقع ہے۔ شرط لکھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کی پوری زندگی اثر کی سنتیں نہ چھوٹی ہو، قضا نہ کی ہو۔ دوسری شرط یہ لکھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ فرماتے حافظ جمال رحمہ اللہ ملتان کے رہنے والے اللہ والے یہ وصیت نامہ لکھ کر گئے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جن میں یہ 2 شرطیں موجود ہوں۔ لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ پورا دن جنازہ پڑھا رہا، کوئی قریب نہیں آیا، جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوا،
بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مفسرین، شیخ الحدیث، قراء سب موجود ہیں، لیکن کوئی یہ جرأت نہیں کرتا کہ جنازہ کے لیے آئے، اس لیے کہ ان میں کوئی یہ شرطیں نہیں ہیں۔ بالآخر جب شام ہونے لگی، ایک آدمی وہ آیا آگے، مصلی پر کھڑا ہوا، اعلان کیا کہ صفیں درست کرو، میں جنازہ پڑھاتا ہوں۔ لوگ پوچھنے لگے، ارے بابا کیا بات کرتے ہو، تو نے وصیت نامہ پڑھا بھی ہے، کیا لکھا ہے؟ لکھا کیا ہے؟ تو نے یہ شرطیں پڑھی ہیں؟ کہا ہاں میں نے پڑھی ہے، پڑھ چکا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میرا راز یہ نہ کھلے، میرا راز اللہ کے پاس راز ہی رہے، کسی کو پتا نہ ہو، لیکن اللہ والے نے میرا راز فاش کر دیا۔ کہا کہ اللہ کا فضل ہے، یہ دو شرطیں مجھ میں موجود ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا نام ہے تیرا، تعارف تو کرا۔ اللہ والے نے بتلایا کہ میں کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی محدث نہیں ہوں، شیخ الحدیث نہیں ہوں، میں خیر پور کا رہنے والا ہوں، اللہ بخش میرا نام ہے، اور میں دھوبی کا کام کرتا ہوں۔ اللہ والے ایسے بھی گزرے، جنازہ جس کا وہ بھی اللہ والا، اور جس میں شرطیں پائی جا رہی ہیں وہ بھی اللہ والا ہے۔ اللہ والے اللہ والوں کو پہچانتے۔ اسی طرح خواجہ قطب الدین رحمہ اللہ، ان کے متعلق بھی آیا ہے کہ وہ اپنی وفات سے پہلے وصیت نامہ لکھ گئے، 3 شرطیں لکھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس میں یہ 3 شرطیں موجود ہوں۔ وفات پا گئے، جنازہ دہلی کے شہر میں پڑھائے، وصیت نامہ بھی پڑھائے کہ کوئی شخص جس میں یہ 3 شرطیں ہوں وہ آ کر نماز جنازہ پڑھائے۔ اس میں بھی 3 شرطیں یہی ہے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی پوری زندگی میں بھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہ ہو، ماں بیٹی کے علاوہ، محرم کے علاوہ کسی غیر محرم پر اس کی نظر بھی نہ پڑی۔ دوسری شرط لکھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، فرض نہیں، نماز قضا نہیں، تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط یہ لکھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ فرماتے ہیں کہ جنازہ پڑھا رہا، ایک دن گزر گیا، کوئی آگے آنے کے لیے تیار نہیں، شرطیں بڑی سخت ہے، کبھی بھی بھول کر، کبھی بھی غیر محرم پر نظر چلی جاتی ہے، کبھی بھی تکبیر اولیٰ کسی عذر سے بھی قضا ہو جاتی ہے، تہجد بھی نیند نہ کھلنے کی وجہ سے رہ جاتی ہے، لیکن بالآخر ایک آدمی مصلی پر آیا، اعلان کیا اور کہا کہ اے خواجہ قطب الدین تجھے کیا ملا؟ میرا راز فاش کر دیا تو نے، مجھے پتا ہے کہ تو کس کے متعلق لکھ کر گیا ہے، کس سے جنازہ پڑھوانا چاہتا ہے مجھے پتا ہے، لیکن میں نے شام تک انتظار کیا کہ کوئی اور آدمی آ کر جنازہ پڑھا دے تاکہ میرا راز فاش نہ ہو، لیکن اگر آج میں اپنا راز بچاتا ہوں تو تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، تیرا جنازہ پڑھا رہا ہوں تو لیکن میرا راز فاش ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں ہاں میں اللہ کے فضل سے ایسا آدمی ہے، مجھ میں یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ وقت کا
کوئی عام آدمی نہیں تھا، اس وقت کا بادشاہ تھا، وزیر اعظم تھا۔ وہ کیسا دور تھا، وہ کیسا زمانہ تھا کہ وقت کا بادشاہ بھی اتنا اللہ والا ہے، جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، جس کی کبھی تکبیر اولا نہیں رہی ہو، وہ وقت کا بادشاہ ہوگا۔ پھر اس زمانے میں برکتیں اور رحمتیں کتنی ہوگی۔ تو یہ دراصل ان لوگوں کا یہ اتنی بڑی عبادتیں، یہ اتنا بڑا یہ کہ کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، کبھی تکبیر اولا قضا نہ ہوئی ہو، یہ دراصل کرامت ہی ہو سکتی ہے بزرگوں کی، یہ ان کا کمال ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک خصوصی ان پر رحمت ہو سکتی ہے۔ اس لیے معجزات نبیوں کے جتنے بھی ہیں وہ بھی برحق ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی غیر خرق عادت کام، کوئی حیران کن بات کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جاتی ہے، وہ بھی برحق ہوتی ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، 100% دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔